الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عزیز دوستو، آج ہم والدین کی اہمیت، فضیلت اور ان کے برکات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس کا سننا، دیکھنا اور آگے شیئر کرنا، تاکہ آج کل جو والدین کے لوگ خیال نہیں رکھتے، اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، ان کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں، تاکہ ان چیزوں کا روک تھام ہو سکے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرنا۔ مطلب رب تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کا ذکر فرمایا، اور توحید کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ بالوالدین احسانا ہے۔ مطلب اپنی والدین کے ساتھ حسنی سلوک کا ذکر فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے۔ اور سورہ اسراء میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت نہ کرنا مگر صرف اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرنا۔ ایک اہم نکتے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے وبالوالدین احسانہ یہ مطلق فرمایا ہے۔ اس میں اسلام کا ذکر نہیں ہے، اس میں نیکی کا ذکر نہیں ہے، اطاعت گزاری کا ذکر نہیں ہے، اس میں خوش اخلاقی کا ذکر نہیں ہے، اس میں جوانی کا ذکر نہیں ہے، اس میں مالداری کا ذکر نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے والدین مسلمان ہو یا کافر، اطاعت گزار ہو یا گناہگار، مالدار ہو یا غریب، خوبصورت ہو یا بدصورت، کسی بھی صورت میں بھی ہو، لیکن آپ کے والدین ہیں تو رب تعالیٰ کے طرف سے حکم ہے کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ یہ تو رب تعالیٰ نے عام فرمایا، لیکن اسی آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین میں سے ایک یا دونوں آپ کے پاس بڑھاپے کو پہنچے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف کلمہ تک نہ کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو اچھی بات کہنا ہے۔ مطلب یہ کہ بڑھاپے کا ذکر خصوصی طور پر اس لیے فرمایا کہ جب والدین جوان ہو، کمانے والا ہو، ان کے پاس بینک بیلنس ہو، وہ صحت مند ہو، ان کے اعصاب ٹھیک ہو، تو اولاد چاروں ناچار ان کے تابع دار رہتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب اولاد جوان ہو جاتے ہیں اور والدین بڑھاپے کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، تو پھر اصل امتحان اولاد کا تو یہی سے شروع ہوتا ہے، چونکہ وہ پھر کما نہیں سکتے، وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اولاد کے جذبات و احساسات اپنے والدین سے مختلف ہوتے ہیں۔ والدین میں اکثر بچپنا پن بھی آ جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ریزننگ بھی کرتے ہیں۔ تو اپنی جذبات اور احساسات آپ نے اپنی کنٹرول میں رکھنا ہے، اور بڑھاپے میں ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسا کوئی بات نہ کرے جس سے آپ کے والدین ناراض ہو جائے، بلکہ ان کی باتوں پر، ان کے کاموں پر آپ نے ناگواری بھی نہیں محسوس کرنا، آپ نے ناگواری محسوس کرتے ہوئے اف کا کلمہ بھی نہیں کہنا۔ اندازہ لگائے جب والدین کے سامنے اف کلمہ تک کی ممانعت ہے تو ان کے ساتھ ریزننگ کرنا، ان کو گالی گلوچ کہنا، ان کو مارنا پیٹنا اور ان کو گھروں سے نکالنا کتنا عظیم گناہ ہوگا۔
جب ان کے ساتھ مطلب یہ کہ اف تک نہیں کہنا، بلکہ ایسی بات کرنی ہے کہ وہ آپ کے باتوں سے راضی ہو۔ اور وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا بھی کرنی ہے کہ یا الہ العالمین ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں تربیت کی ہے، بچپن میں ہمارا خیال رکھا تھا۔ ایک مثال کے تھرو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹا ہے، بڑا ہو گیا، بوڑھی ماں ہے۔ بوڑھی ماں نے پوچھا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ماں کوئی آواز نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ جب پوچھا تو تھوڑا غصہ آیا کہ ماں یہ تمہاری وہم ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ آواز آ رہا ہے، یہ کہاں سے آواز آ رہا ہے، مجھے تو سمجھائے نا۔ تو بچہ آگ بگولا ہو گیا، بیٹا آگ بگولا ہو گیا اور انہیں کہا کہ آپ کی دماغ خراب ہو گئی ہے، کیا آواز کی رٹ لگا رکھی ہیں آپ نے۔ تو ماں چلی گئی، ایک ڈائری نکالی اور کہا کہ بیٹا جب آپ بچے تھے تو اس تاریخ کو آپ نے ایک چیز کے بارے میں 70 مرتبہ پوچھا تھا اور میں نے آپ کے ماتھے کو چوم کر جواب دیا تھا، تو اپنے صبر کا اور میری صبر کا موازنہ کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو اور ہمارے والدین گھر آتے ہیں تو بچے جو ہے نا، ہم والدین کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا لے کر آیا ہوگا، میری امی نے میرے لیے کیا لے کر آئی ہوگی، تو ہم ان سے پوچھتی بھی ہیں کہ ماں یا باپ، ابو میرے لیے کیا لے کر آئے ہو۔ لیکن جب ہم جوان ہو جاتے ہیں اور ہمارے والدین بوڑھی ہو جاتے ہیں، وہ تو کہتے نہیں ہیں، وہ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن زبان حال سے آپ کو ہاتھ کو دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی نے میرے لیے کیا لے کر آیا ہوگا۔ تو لہٰذا ہم جب گھروں میں جاتے ہیں تو والدین کی پسند کے مطابق ان کے لیے کھانے وغیرہ کی چیزیں لانی چاہیے۔ عزیز دوستو، والدین کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کی حقوق کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، مطلب یہ کہ دو الفاظ ہیں کہ اے میری صحابی، وہ تمہاری جنت بھی ہے تمہاری دوزخ بھی ہے، مطلب ان کی اگر آپ خدمت کریں تو آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کے نافرمانی کریں اور ان کی دل آزاری کریں تو ان دل آزاری کے سبب آپ جہنم کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ای العمل احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بہترین عمل کون سا ہے، مطلب اللہ کو جو پسند عمل ہے اس میں سب سے بہترین کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اس کے بعد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اس نے جب پوچھا کہ پھر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، یہ پھر اللہ جل مجدہ الکریم کو زیادہ پسند ہے۔ ایک نکتہ ہے جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اعمال کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز کا ذکر فرمایا، دوسری نمبر پر بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اور تیسری نمبر پر جو فرمایا ہے وہ
الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کتنا عظیم سعادت رکھتا ہے، کتنا عظیم مطلب اس میں سٹرگل ہے، محنت ہے، جان کا خطرہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی مقدم رکھا۔ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے والدین ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خدمت کرو۔ تو صحابی کہتے کہ میں سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو توجہ نہیں دی، تو میں نے بار بار پوچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم رجلیہا فثم الجنہ، الزم رجلیہا فثم الجنہ، ان کے مطلب قدموں کو تھامے رکھو، فثم الجنہ، یہی ہے یہاں پر تمہاری جنت ہے، مطلب آپ اپنی والدہ کی خدمت کیا کرو، یہاں پر تمہاری جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن استطاعت نہیں رکھتا، جا نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدین ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری ماں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، مطلب اس کی خدمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی والدہ کی خدمت کے ذریعے اپنی رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ صحابی نے صرف جہاد کے بارے میں پوچھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر آپ والدہ کی خدمت کریں گے نا، فَذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ، حج کا بھی ثواب ملے گا، آپ حاجی بن جائیں گے، وَمُعْتَمِرٌ، اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا، وَمُجَاہِدٌ، اور آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے میری صحبت کے حوالے سے، مطلب حسن سلوک کے حوالے سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر جب انہوں نے پوچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک ثم بامک، اور قال من، تیسری مرتبہ پر بھی صحابی نے جب پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک۔ پھر چوتھی مرتبہ جب قال من فرمایا صحابی نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہاری باپ کا حق ہے۔ مطلب والدہ کی جو حقوق ہے وہ بنسبت والد کی زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ایک مشہور حدیث جو آپ لوگ رمضان شریف میں علماء سے سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے، پہلے سیڑھی پہ امین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ بھی امین فرمایا، اور تیسری سیڑھی پہ بھی امین فرمایا۔ جب نیچے اترے صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور کہتے تھے کہ ہلاک اور تباہ ہو شخص جس کے والدین ہو یا دونوں میں سے ایک ہو اور وہ اس کی اتنا خدمت نہ کر سکے کہ وہ جنت کے مستحق بن جائے۔ تو انہوں نے یہ بد دعا کی اور میں نے امین کہا۔ پھر درود شریف کے حوالے سے فرمایا کہ جب آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھا جائے وہ بھی ہلاک اور تباہ ہو۔ اور تیسری مرتبہ پر رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ کسی مسلمان بندے پر رمضان شریف آ جائے اور گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے تو وہ بھی ہلاک اور تباہ ہو۔ تو عزیز دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے والدین کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچانی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان سے آگے نہیں چلنی، ان کو عزت کا جگہ دینا ہے اور احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اپنے والدین کو دیکھیں گے تو عمرے اور حج کا ثواب بھی ملتا ہے، اور والدین کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔
مطلب ہم کوئی ایسا کام نہ کرے، ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارا گفتار ایسا ہو جس سے ہمارے والدین کے کردار پر حرف نہ آ جائے۔ یہ بہت اہم جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارا گفتار ایسا ہو، چلنا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جس سے ہمارے والدین کی عزت پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ آپ دیکھتے ہو کوئی اگر غلط کام کرتے ہیں تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ ان کے والدین نے ان کو یہ سمجھایا ہے، تو لہٰذا جب ہم بوڑھی والدین کے ساتھ ملتے ہیں، الیکٹرانکس میڈیا موبائل وغیرہ یہ الگ رکھتے ہیں، ہم ان میں گم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ایک تو یہ ان کو توجہ دینا ہے، محبت دینا ہے، ان کو سہولت دینا ہے، اور ان کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا ہے، اور ان کے لیے کمانا بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ ہماری محتاج ہے، ہماری ضرورت مند ہے، تو لہٰذا ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بیل دبائیں اور اس کو آگے شیئر کر لیں۔ والسلام